بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ احادیث صحیحین بخاری و مسلم کی احادیث پر ہم دراسہ نہیں کریں گے۔ بخاری و مسلم اور جیسی دیگر کتب احادیث جن کے مصنفین نے صحت کا الزام کیا ہے، یعنی اپنے اوپر صحت کو لازم کر لیا کہ وہ اپنی کتاب میں صحیح حدیثیں لکھیں گے، تو ان جو ہے وہ کتب کا دراسہ نہیں کریں گے یا ان روایات کا دراسہ نہیں کریں گے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے بارے میں بعض آراء یہ تھیں کہ ان میں جو ہے وہ ضعیف روایتیں وغیرہ ہیں، تو اس کا جو ہے وہ رد کیا گیا تھا۔ اب آج کے سبق میں مصنف کتاب جو ہے وہ ائمہ دین سے اقوال اور نصوص نقل کریں گے، تو یہ بتائیں گی کہ احادیث صحیحین ساری کی ساری صحیح ہیں، ان میں نظر و فکر اور بحث مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ نُصُوصِ الْأَئِمَّةِ فِي أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَوْجُودَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كُلِّهَا صحیحۃ ولا تحتاج الى نظر او بحث۔ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے چند ائمہ کی نصوص بیان کرتے ہیں اس بارے میں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ساری کی ساری روایات احادیث جو ہے وہ صحیح ہیں، اور ان میں مزید نظر و فکر اور تحقیق اور بحث و مباحثے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر پیش کریں گے تو سب سے پہلے امام نووی سے۔ نمبر 1، قال النووی رحمہ اللہ تعالی فی مقدمۃ شرحہ علی صحیح مسلم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما تاخیر الصحیحان وغیرہما من الکتب فی کون ما ہما صحیحا لا یحتاج الی النظر فیہ بل یجب العمل بہ مطلقا۔ کہ صحیحین دیگر کتابوں میں فرق یہ ہے کہ صحیحین کی کتابیں، صحیحین کی حدیثیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھنے اور پرکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا مطلقاً واجب ہے۔ مائک آف کرنے جس کا آن ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحیحین وغیرہ کتب احادیث کہ فی کون ما ہما صحیحاً، ان میں جو روایات ہیں وہ ساری صحیح ہیں، تو یہ نظر و فکر کی محتاج نہیں ہے کہ ان میں دوبارہ بحث و مباحثہ تحقیق کی جائے، بل یجب العمل بہ مطلقاً، بلکہ صحیحین یعنی بخاری مسلم کی روایتوں پر مطلقاً عمل کرنا یعنی بغیر کسی قید کے یہ واجب ہے۔ وما کان فی غیرہما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحیح۔ جبکہ صحیحین کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں ان کی روایات پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی اسناد میں نظر و فکر نہ کی جائے اور ان میں صحت شروط کو نہ جو ہے وہ دیکھا جائے۔ جب تک ان میں صحت شروط نہ پائی جائیں گی تو ان پر عمل نہیں، یعنی صحیحین کے علاوہ باقی روایتوں میں غور و فکر اسناد کو دیکھا جائے گا اور صحیحین میں ایسا نہیں کیا جائے۔ نمبر 2 پر ہیں ابن صلاح۔ قال
ابن الصلاح فی کتابہ علوم الحدیث، امام ابن صلاح نے اپنی کتاب علوم حدیث میں فرمایا فہذہ نکتۃ نفیسۃ نافعۃ، یہ ایک بڑا نفیس اور بڑا نفع بخش نکتہ ہے، ومن فوائدہا، اور اس کے فوائد ہے القول بأنما انفرد به البخاری او مسلم مندرج فی قبیل ما یقطع بصحته۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی روایت جس میں امام بخاری یا امام مسلم منفرد ہوں اس روایت کے بارے میں، وہ بھی ان احادیث میں مندرج ہوگی ما یقطع بصحته، جن روایات کے صحیح ہونے کا قطعی فیصلہ دیا گیا، قطعی حکم لگایا گیا ہے، انہی کے ساتھ بخاری اور مسلم کی انفرادی روایات بھی شامل ہوں گی۔ صحیحین کی اس طرح روایتیں قطعی طور پر صحیح ہیں، اسی طرح بخاری اور مسلم کی منفرد روایات کے بارے میں بھی یہی قول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لتلقی الامت کل واحد من کتابہما بالقبول علی الوجہ الذی ارسلناہ من حالہا فیما سبق۔ فرماتے ہیں کہ امت نے ان دو کتابوں میں سے ہر ایک کتاب کو قبول کر لیا، تلقی امت بالقبول نے اس کو یہ فضیلت دی ہے، ایسے اسے قبول کیا کہ جس کی تفصیل ہم جو ہے وہ ماقبل کی یعنی بخاری مسلم کے احوال میں ہم کو بیان کرتے ہیں۔ ابن الصلاح لم یکتفی بأن احادیث التي في الصحیحین صحیحۃ فقط، امام ابن صلاح نے صرف صحیحین کی روایات کو صحیح کہنے پر اکتفا نہیں کیا، وإنما قال بأنه مقطوع بصحتها، بلکہ صرف صحیح نہیں کہا بلکہ کہا کہ ان کا صحیح ہونا قطعی ہے، یعنی قطعی طور پر یہ صحیح۔ وہذا لعمری زیادۃ فی تاکید علی صحت، اور یہ قسم ہے مجھے میری عمر کی کہ یہ صحیحین کی صحت کی تاکید میں زیادتی ہے، کہ صرف صحیح نہیں بہت ہی زیادہ صحیح، یعنی قطعی طور پر صحیح۔ وَإِنَّهُ لَا يَتَطَرَّقُ لِصِحَّتِهَا أَدْنَىٰ رَيْبٍ، اور ان کے صحت میں معمولی سا بھی، ٹھیک ہے نا، لا يتطرق لصحت ادنی ریب، ادنا سا بھی، معمولی سا بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ولا يظن احد ان ابن صلاح وحدہ الذي قال بهذا القول، اور کسی کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ امام ابن صلاح نے اکیلے ہی یہ قول کہا ہے، قد وافقه على قوله هذا عدد من الائمة المتقدمین، بلکہ امام ابن صلاح کی موافقت میں یہ متقدمین ائمہ کرام، بہت سارے متقدمین ائمہ کرام جو ہے وہ شامل ہے۔ بل ہوا مذہب اہل الحدیث قاطبتاً و مذہب السلف عامتاً، بلکہ حقیقت میں یہ سب اہل حدیث یعنی ائمہ حدیث کا مذہب ہے، اور اکثر جو ہے وہ عمومی طور پر جو اسلاف ہیں یہ عموم سلف کا بھی مذہب ہے، یعنی اسلاف امت کا بھی یہی مذہب ہے، یعنی اس دعوے میں امام ابن صلاح جو ہے وہ اکیلے نہیں۔ اب آگے حافظ ابن کثیر سے بیان کرتے ہیں۔ قال الحافظ حافظ ابن کثیر فی اختصار علوم الحدیث، امام ابن کثیر اپنی کتاب
اختصار علوم الحدیث میں انہوں نے فرمایا بعد ان نقل عن ابن صلاح قولہ المذکورہ، کہ امام ابن صلاح کے بعد ابن صلاح کا قول نقل کرنے کے بعد، ابن صلاح کے قول کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر نے فرمایا قلت، میں کہتا ہوں وَأَنَا مَعَ ابن صلاح فیما عولا فیما عُبِّلَ علیہ فارشد الیہ، اللہ عالم، کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی کی طرف گیا ہوں، کہ میں بھی امام ابن صلاح کے ساتھ ہوں اور انہی کی بات پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پھر آگے کہتے ہیں ثم وقفت بعد هذا على کلام شیخنا العلامۃ ابن تیمیہ العلامۃ ابن تیمیہ مضمونہ، کہہ رہے ہیں پھر میں اسی کلام کو جو امام ابن صلاح کا ہے اپنے شیخ علامہ ابن تیمیہ کے کلام پر بھی واقف ہوا، یعنی یہی ہو بہو کلام میرے شیخ ابن تیمیہ نے بھی کیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ انہوں نے کہا انہ نقل القطع بالحدیث الذي تلقته الامة بالقبول عن جماعات من الائمہ، کہ وہ حدیث جسے امت نے قبول کر لیا ہو، اس حدیث کی قطعیت کو ائمہ کی ایک جماعت سے جو ہے وہ نقل کیا انہوں نے۔ چیک کریں بات مسئلہ تو پھر ریکارڈنگ آپ سن لیجیے گا کہ نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جسے امت نے قبول کر لیا ہو، چیز کی قطعیت کا قول جو ہے ائمہ کی ایک جماعت سے منقول ہے، منہم القاضی عبد الوہاب المالکی، جس میں قاضی عبد الوہاب المالکی ہیں مالکیہ سے، اور شیخ ابو حامد الاسفرائینی، اور پھر ابو حامد الاسفرائینی، اور قاضی ابو طیب الطبری، شیخ ابو اسحاق شیرازی من الشافعیہ، یہ سارے شافی بزرگ ہیں، و ابن حامد و ابو یعلا ابن الفراء و ابو الخطاب و ابن الزاغونی ساتهم من الحنابلہ، حامد ابو یعلا، ابن فرا، ابو خطاب اور ابن زاغونی وغیرہ حنابلہ میں سے، و شمس الائمہ السرخسی من الحنفیہ، اور شمس الائمہ سرخسی جو ہے وہ احناف میں سے یہ کہتے ہیں، قال اور کہا وہو قول اکثر اہل الکلام من الاشعریہ وغیرہ، اور یہی قول اشاعرہ وغیرہ اکثر اہل کلام کا ہے، جیسے ابی اسحاق الاسفرائینی و ابن فورک وغیرہ، قال ابو اہل الحدیث قاطبۃ، اور یہی اہل حدیث کا قطعی مذہب ہے سب کا، و مذہب السلف عامۃ، اور اکثر اسلاف کا ہے، وہو معنی ما ذکرہ ابن صلاح استنباطا، تو یہ معنی ہے وہ جس کو ابن صلاح نے
استنباط کے طور پر کیا، فوافق علیہ ہؤلاء الائمہ، امام ابن صلاح کے موافقت جو ہے وہ ان ائمہ دین نے جو ہے وہ نمبر 2 پر ہیں الاحادیث التی فی کتاب التزمت صحتہ، وہ کتابیں، وہ کتب احادیث جن کے مصنفین نے جو ہے وہ صحت حدیث کا التزام کیا ہو، والکتب التی التزمت اخراج الصحیح فقط متعددۃ اشہر، وہ کتابیں جن کے مصنفین نے احادیث صحیح کو کی تخریج کا، صرف احادیث صحیح کی تخریج کا التزام کیا ہو، اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہو، وہ کتب حدیث متعدد ہیں، ان میں سے مشہور ترین نمبر 1 الزیادات والتتمات التی فی المستخرجات علی الصحیح ہیں، پہلی وہ احادیث ہیں جو مستخرجات علی الصحیحین پر زیادات اور تتمے کے طور پر جو کتابیں لکھی گئی، ذالک لأن اصحاب المستخرجات یروون تلک التتمات احادیث صحیحین اب الزیادات علیہا باسانید صحیحۃ، اس لیے کہ اصحاب مستخرجات نے ان احادیث سے ان تتمات کو حدیث صحیحین کے لیے یا زیادات کو ان پر جو ہے وہ حدیث صحیحین کے لیے سند صحیح سے انہوں نے روایت کیا ہے۔ قال ابن صلاح قال ابن صلاح، ابن صلاح کہتے ہیں کذالک ما یوجد فی الکتب المخرجۃ علی البخاری و کتاب مسلم، کہ اسی طرح جو بخاری و مسلم پر جو کتابیں تخریج کی گئی ہیں، جیسے کہ کتاب ابی عوانۃ الاسفرائینی و کتاب ابی بکر الاسماعیلی و کتاب ابی بکر البرقانی وغیرہ ما من تتمات محذوف او زیادت شرح فی کثیر من احادیث الصحیحین۔ ابن سلام فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ کتابیں جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر تخریج کی ہے، جیسے ابن ابی عوانہ اسفرائینی کی کتاب، کتاب ابو بکر الاسماعیلی کی، کتاب ابو بکر برقانی کی وغیرہ کی، ان میں سے جو ہے وہ جب وہ کتابیں ہیں اکثر صحیحین کے حدیث کی تکمیل یا ان کی شرح میں جو ہے وہ زیادتی کے لیے یہ آتی ہے، لہذا حدیث صحیحین کے تتمہ اور زیادتی یا شرح کے لیے ان اخراجات کو لکھا گیا۔ نمبر 2 مستخرجات اور تتمات کے بعد کتب صحیح میں سے نمبر 2 پر ہے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ، ان وجود الحدیث فی صحیح ابن خزیمہ کاف للحکم علیہ بالصحت،
لأن مؤلفه التزم أن يجمع في هذا الكتاب الاحادیث الصحیحۃ فقط. صحیح ابن خزیمہ جو ہے وہ حدیث کا صحیح ابن خزیمہ میں پا جانا کہ اس حدیث پر صحت کا حکم لگانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ مصنف صحیح ابن خزیمہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کریں. قال ابن صلاح، امام ابن صلاح نے کہا یکفی مجرد کونہ موجودا فی کتب ممن اشتہر منہم الصحیح فیما جمعہ کا کتاب ابن خزیمہ. یہ کافی ہے کہ حدیث ان کتب میں موجود ہو جن کے مصنفین نے جمع حدیث میں صحت کی شرط کی ہے، جیسے ابن خزیمہ. وقال سیوطی، امام سیوطی نے کہا صحیح فرماتے ہیں صحیح ابن خزیمہ علی مرتبہ من صحیح ابن حبان لشدت تحریہ حتی انہ یتوقف بالتصحیح لأدنى کلام من فی الاسناد فیقول ان صح الخبر او ان ثبت کذا فنحو ذلك. امام سیوطی نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ابن خزیمہ جو ہے یہ صحیح ابن حبان سے بھی جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، یہ کہ جو ہے وہ شدت تحری، انہوں نے اس میں کوشش بہت کی، یہاں تک کہ ابن خزیمہ کبھی معمولی اشکال پر بھی توقف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہو یا یہ ثابت ہو یا اس طرح کی یہ بات کرتے ہیں. یہ معمولی سا بھی اگر سند میں کوئی اشکال آ جاتا ہے تو وہ حدیث کے بارے میں نہایت احتیاط کرتے ہیں. صحیح ابن حبان، پھر جی صحیح ابن حبان وهو المسمى به التقاسم والانواع، یہ کتاب التقاسم والانواع کے نام سے موسوم ہے. قد قیلا، کہا گیا ہے کہ ان اصح من صنف فی الصحیح بعد شیخین ابن خزیمہ و ابن حبان، کہ کہا گیا ہے کہ صحیحین یعنی شیخین کے بعد اگر کسی نے صحیح احادیث میں کتابیں لکھی ہیں سب سے زیادہ صحیح حدیث تو وہ صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان ہے. لیکنہ متساہل فی التصحیح، لیکن ابن حبان جو ہے وہ حدیث پر حکم لگانے کے بارے میں صحت حدیث میں متساہل ہے. لیکن تساہلہ لیس کتساہل الحاکم، لیکن ابن حبان کا تساہل اور سستی جو ہے وہ امام حاکم کے تساہل کی طرح نہیں ہے. فإن غایتہ انہ یسمى الحسن الصحیح، یسمى الحسن صحیحا. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تساہل ان کا یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کو صحیح کہہ دیتے ہیں، کما قال خازمی، جیسا کہ حازمی یا خازمی نے فرمایا. وذالک لأنہ متساہل فی شروط التوثیق، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو راوی کو ثقہ قرار دینے کی شرائط رکھی ہیں ان میں یہ متساہل ہیں، وہ جو ہے وہ
زیادہ سخت شرائط نہیں۔ اس کے بعد کتب صحیح میں ایک اہم کتاب ہے صحیح صحیح ابن سکن ویسمى به المنتقى وبالسنن الصحاح المعصورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب الصحیح المنتقى اور السنن الصحاح المعصورة عن النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہے۔ وہ سنن صحاح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وهو کتاب محذوف الاسانید، اس کتاب کی اسانید کو حذف کر دیا گیا۔ قد جعلہ مؤلف ابوابا فی جمیع ما یحتاج الیہ من الاحکام، اس کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب کے تمام احکامات میں جہاں ضرورت پیش آئی ابواب بنا دی۔ ضمنہ ما صح عنده من السنن المعصورۃ، اور اس میں صرف وہی احادیث لاتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں، سنن معصورہ، تو سنن معصورہ میں سے وہی اس میں لاتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ تو جی کتب صحیح میں المستدرک علی الصحیحین للحاکم، صحیحین پر استدراک ہے امام حاکم کا۔ قال ابن صلاح، امام ابن صلاح جو ہے کہتے ہیں امام حاکم کے بارے میں، وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ ابو عبداللہ الحافظ بالزیادة فی عدد الصحیح عدد الحدیث الصحیح علی ما فی الصحیحین، وجمع ذلك فی کتاب سماہ المستدرک۔ ابن صلاح نے فرمایا کہ امام حاکم نے صحیحین میں موجود حدیث صحیحہ کے علاوہ اور بھی صحیح حدیث جمع کرنے کی کوشش کی، وجمع اور انہیں جمع کیا اپنی کتاب المستدرک میں، اودعہ ما لیس فی واحد من الصحیحین ما رآہ علی شرط الشیخین، قد اخرجا عن رواته فی کتابیہما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جو بخاری و مسلم میں نہیں تھی، لیکن وہ انہوں نے انہیں بخاری و مسلم کے شرائط پر دیکھا، یہ کہ بخاری و مسلم نے اس روایت کے راویوں سے اپنی کتابوں میں روایت کی، او علی شرط البخاری وحدہ، یا صرف بخاری شریف کی شرط پر تھی، او علی شرط مسلم وحدہ، یا صرف شرط مسلم پر تھی، تو ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ نقل کیا۔ وما ادى الیہ اجتہادہ الی تصحیح وان لم یکن علی شرط واحد منہ، تو یا ان میں سے کسی ایک کے میعاد، یا وہ جنہیں وہ اپنے اجتہاد کے مطابق جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ بخاری و مسلم میں سے کسی ایک کی بھی شرط پر نہ ہو۔ وہوا واسع الخطب فی شرط صحیح ہے، یہ جو ہے نا وہ حدیث صحیح کی راہ میں جو ہے وہ ایک کھلا قدم ہے، اور متساہل فی القضاء بہ، اور یہ قضاء میں جو ہے وہ ان کی ماہر ہونے کی دلیل ہے۔ وکیلا سبب تساہلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام حاکم کے تساہل ہونے کا سبب انہو، کہ ان کے متساہل ہونے کا جو
سبب ہے تعبیرہ فاعترت غفلتاً، کہ ایک تو ان کا بڑھاپا ہے اور پھر ان کی غفلت ان پر طاری ہو گئی. وقیل انہ عاجلۃ المنیہ قبل ان یبید اکثرہ، کہ مستدرک کو جمع کرنے کے بعد اس کو آپ دوبارہ چیک نہیں کر سکے مبیزے کو، تو اس لیے وہ باقی رہ گئی. فلم یتیسر لہ تنکیحہ، آپ کو اس رسالے کی تحقیق و تنقیق کا وقت جو ہے وہ نہ مل سکتا. قال بدر الدین ابن جماعتہ، بدر الدین بن جماعتہ کہتے ہیں فإنه يتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، فهذا هو الصواب. مستدرک میں ہر طرح کی حدیث کو اس کے حال کے مطابق پرکھنا چاہیے، چاہے وہ صحیح ہو، حسن ہو یا ضعیف ہو. یہی بات ہے. وقد تتبع الذهبي كثيرا من الاحاديث التي حكم عليه الحاكم بصحته، کثیر احادیث کا امام ذہبی نے بھی تتبع کیا، ان کا پیچھا کیا جن احادیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہوتا ہے. فحکم علیہا بما یلیق بحالہا، اور اس پر جو ہے وہ یعنی حکم بھی جو ہے وہ اس کے لائق برقرار رکھا. فقر الحاکم علی تصحیح بعضها، تو بعض کو برقرار رکھا صحیح پر. فلم یقرہ علی بعض الاخر، باقی بعض کو صحیح پر باقی نہ کہا. فحکم علیہ بالحسن اب ضعف، بس اس پر حسن کا، ضعیف کا یا منکر ہونے کا حکم لگا دیا. بل وحکم علی بعضها بالوضع، بلکہ مستدرک کی بعض روایتوں پر موضوع روایت کا بھی حکم حکیمہ، اور بعض روایتوں پر حکم امام ذہبی نے حکم علی بعضها بالوضع، بعض روایتوں پر وضع کا بھی حکم لگایا. لیکن باقیہ من الاحادیث المستدرک احادیث سکت عن حذاب، لیکن مستدرک کی حدیث میں کچھ ایسی حدیث میں جس میں امام ذہبی جو ہے وہ خاموش ہے. وہی بحاجت الی تتبع وحکم ما یلیق علیہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کی مزید چھان بین کی جائے اور اس کے پھر حال کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے. اس کے بعد اگلی کتاب جو ہے الاحادیث التی نص العلماء نص العلماء نص الائمۃ المعتمدون علی تشریحها، وہ احادیث جن کے بارے میں معتمد ائمہ نے صحیح ہونے کی نص فرمائی ہے. فذلک فی الکتب سنت المعتمدۃ المشہورہ، یہ کتابیں جو ہے وہ جن پر ائمہ نے معتمد ہونے کی تصحیح کی ہے، ائمہ معتمدین نے صحیح ہونے کی نص کی ہے، ان میں کتب سیاستہ معتبرہ مشہورہ جیسے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابی نسائی، دارقطنی، بشرط، اس شرط کے ساتھ کہ ان ینص المؤلف فیہا علی صحت تلک الاحادیث، کہ اس شرط کے ساتھ کہ مؤلف نے ان احادیث کی صحت کی جو ہے وہ نص کی. ولا یکفی مجرد وجودها فی، صرف اس کا وجود ہونا یہ کافی نہیں، لأن مؤلفیہا لم یلتزموا اخراج الحدیث وحدہ فی، یہ کہ حدیث کا محض پایا جانا یہ کافی نہیں ہے، یہ کہ مؤلفین نے صرف صحیح حدیثوں کا استخراج کرنے کا التزام نہیں کیا.
او ینص علی صحتها احد الائمہ، یا ائمہ دین میں سے کسی ایک کی طرف سے اس کی صحت پر نص کی گئی، وَيُنْقَلُ عَنْهُ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صحیح، اور یہ بات اس امام سے سند صحیح سے ثابت ہو جائے، وافی سوالات احمد ابن حنبل، جیسے سوالات احمد ابن حنبل کے ذریعے، و سوالات ابن معین وغیرہما، سوالات ابن معین وغیرہ کتاب سے، ومثل هذا النص کافٍ فی تصحیح الحدیث، اس طرح کی نص جو ہے نا کسی راوی کے بارے میں ان کتابوں سے، سوالات ابن احمد سے، سوالات ابن معین سے، یہ اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، الاحادیث التي حکم علیہا الائمۃ وبینوا مراتبہ، وہ احادیث جن پر ائمہ نے حکم لگایا اور ان کے مراتب کو بیان کر دیا۔ هناك كثير من الاحادیث درس الائمۃ السابقون اسانیدها وحکموا علیہا بما یلیق، کثیر احادیث وہ ہیں جس کے ائمہ جو ہے وہ درس دیتے اور ان کی اسناد اور ان پر جو ہے وہ ان کی شان کے مطابق حکم کرتے، وبینوا مراتبہا، اور انہوں نے ان حدیث کے مراتب کو بھی بیان کیا، من الحسن والضعف والنکارۃ والوضع، اس طرح حدیث کا حسن، ضعیف، منکر اور موضوع وغیرہ بھی ان دین نے بیان کیا۔ فهذه الحدیث ان صادر الحکم علیہ من امام معتمد من الائمۃ الحدیث، بس یہ جو حدیث ہیں اگر ان حدیث پر حکم امام معتمد کی طرف سے جو ائمہ حدیث میں سے ہیں ان کی طرف سے صادر ہو، ولم یکن معروفا بالتصاحب فی حکمہ، اور وہ جو ہے وہ حدیث کے حکم لگانے میں سستی کے ساتھ، تساہل کے ساتھ معروف نہ ہو، فإننا نستغنی بدراست الائمہ وحکمہم علیہ، ہم ان ائمہ کے دراسے اور ان کے حکم لگانے سے ہم ان حدیث کے بارے میں مستغنی ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان حدیث کی صحت پر ہم حکم لگائیں، کیونکہ ائمہ دین نے جو ہے وہ کا دراسہ بھی کر لیا اور ان پر حکم بھی لگا دیا۔ ولا نحتاج لدراستها والبحث فی اسانیدها، لہذا ہم ان حدیث کتب حدیث کی دراسہ اور بحث کی ضرورت مند نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ذالک مثل الحدیث التي حسنها الترمذی او ضعف، اسی کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے حسن کہا یا ضعیف، مثل الحدیث التي حکم علیہا الائمہ بالوضع، وہ حدیث ہیں جن پر ائمہ دین نے وضع یعنی حدیث کے موضوع ہونے کا حکم لگایا۔